جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 16۔ واپسی میں سارا راستہ سکندر بالکل خاموش تھا۔ اسے وہ بہت تنہا، بہت دکھی اور بہت اداس لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا تلخ ترین ماضی کسی آسیب کی طرح پھر اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اداس ہو؟ ہاں۔ وہ ایک گہری دکھ بھری سانس لے کر بولا۔ میرے ہوتے ہوئے اداس کیوں ہو رہے ہو سکندر؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، میں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، وہ مضبوط سے لہجے میں اس سے بولی۔ سکندر کے اداس چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ لیزا، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ ساتھ ہی اب میرے لیے زندگی گزارنے کی وجہ ہے۔ تم ساتھ ہو تو میں خود کو زندہ محسوس کر رہا ہوں۔ تم ساتھ ہو تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تم ساتھ ہو تو زندگی ہے لیزا۔ وہ سکندر کے ہر لفظ میں سچائی پا رہی تھی۔ وہ اس شخص کا ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نبھائے گی۔ جنہوں نے اسے دکھ دیا، اسے چھوڑ دیا، وہ ان لوگوں کی طرح کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔ وہ اسے اب کبھی محبت اور رشتوں سے بے اعتبار نہ ہونے دے گی۔ سکندر اسے محمود خالد کے گھر ڈراپ کر کے اپنے ہوٹل چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں محمود خالد اور عائشہ کے ساتھ سیم اور ہاشم بھی بیٹھے نظر آئے۔ سیم کے ساتھ ساتھ ہاشم بھی اسے دیکھتے ہی صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی بہن کی زندگی اجاڑنے والے اس شخص سے اسے نفرت تھی، پھر بھی وہ مصلحتاً اس سے مسکرا کر ملی تھی۔ اتنا قریبی رشتہ اور ہم اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں لیزا، ہاشم اس سے مسکرا کر بولا۔ مریم جب بھی لندن یا روم تم سے ملنے جاتی تھی، میں اس سے کہتا بھی تھا کہ میں بھی چلتا ہوں، اپنی اکلوتی سالی صاحبہ سے ایک بار ملاقات کا شرف تو حاصل ہو جائے، مگر مریم مجھے منع کر دیتی تھی۔ اب پوچھو اس سے، یہ مجھے تم سے کیوں نہیں ملواتی تھی؟ وہ دوستانہ اور بے تکلفانہ انداز میں بولا تھا۔ ایسے ہی بول رہا ہے ہاشم، خود کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے بزنس ٹرپ سے ہٹ کر کہیں بھی جانے کا۔ سیم جواب دیتے ہوئے اس سے گلے ملنے لگی تھی۔ کتنی دیر سے آئی ہوئی ہوں تم سے ملنے کے لیے، تم پتہ نہیں کہاں گھومتی پھر رہی ہو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا سیم، میں سکندر کے گھر والوں سے ملنے گئی تھی۔ ہاشم صوفے پر واپس بیٹھ گیا تھا۔ وہ اور محمود خالد ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ سیم کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم کی تصویر اس نے بے شک دیکھ رکھی تھی، مگر آمنے سامنے اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ خاصا ہینڈسم اور باوقار مرد لگ رہا تھا۔ کیسی رہی تمہاری اپنی سسرال میں دعوت؟ سیم بغور اس کے پاکستانی لباس اور تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی رہی۔ سب کے سامنے وہ محتاط ہو کر بول رہی تھی۔ اکیلے وہ دونوں بہنیں ہوتیں تو وہ طویل تبصرہ کرتی سیم سے سکندر کے گھر والوں کے متعلق۔ یہ تم نے پاکستانی ڈریس کب سے پہننے شروع کر دیے؟ سیم اس سے ہنس کر بولی۔ اس کا انداز قدرے مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اپنی تیاری کے متعلق ٹچی رہتی تھی۔ کیوں، کیا اچھا نہیں لگ رہا مجھ پر یہ ڈریس؟ کیا سکندر، اس کی امو جان، پاپا اور عائشہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کی تھی؟ کیا واقعی یہ لباس اس پر اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ سیم کہہ رہی تھی تو ایسا ہی ہوگا۔ سیم اسے کبھی کچھ غلط مشورہ نہیں دیتی۔ تم جس طرح کے کپڑے پہنتی ہو اس میں زیادہ پیاری لگتی ہو، سیم اس سے پیار سے بولی تھی۔ مگر مجھے تو کلثوم اس لباس میں زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے ساس سسر کو بھی اچھا لگا ہوگا کہ وہ ان سے ملنے پاکستانی ڈریس پہن کر آئی ہے۔ محمود خالد سنجیدہ لب و لہجے میں سیم سے بولے تھے۔ ان کا انداز ایک نامحسوس سی سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ حیران ہو کر اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی ملازمہ چائے لے کر آئی تھی۔ چائے کے ساتھ کیک اور بادام کا حلوہ بھی تھا۔ محمود خالد فوراً داماد کی مہمان نوازی کرنے لگے تھے۔ وہ اسے اصرار کر کے حلوہ لینے کو کہہ رہے تھے۔ بڑی خاص جگہ کا حلوہ ہے ہاشم، چکھ کر دیکھو، تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ وہ ہاشم کی پلیٹ میں خود حلوہ ڈال رہے تھے۔ بیٹی کے ساتھ تلخ لہجہ اور داماد کی آؤ بھگت، اسے اپنے پاپا کا انداز سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ سیم کو بھی محمود خالد کا انداز برا لگا، مگر وہ میاں کی موجودگی کے سبب زبردستی مسکرا رہی تھی۔ چلو اچھا ہے لیز، تم پاکستانی ڈریس پہن کر اپنے پاکستانی میاں کو خوش کرنا۔ مریم، میاں تو تمہارا بھی پاکستانی ہے۔ ہاشم حلوہ کھاتے ہوئے اس سے ہنس کر بولا۔ عائشہ سب کو چائے سرو کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھی۔ آپ بیٹھیں ممی، میں دے دیتی ہوں۔ سیم نے انہیں پیار سے منع کیا تھا۔ وہ خود سب کو چائے سرو کرنے لگی تھی۔ میری بات الگ ہے ہاشم، لیزا تو بڑی پکی تھی اس معاملے میں کہ کسی پاکستانی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ پاکستانی مردوں سے سخت نفرت کرتی ہے لیز۔
اسے سیم کے جملے میں کوئی بھی بات بری یا قابل اعتراض نظر نہیں آئی تھی، مگر اس نے محمود خالد کے چہرے پر پھر سختی اور غصہ آتے دیکھا تھا۔ وہ غصے کو دبا رہے تھے، انہیں سیم کی بات بری لگی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا کر سیم سے بولے تھے، انسان کی سوچ اور خیالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے مریم۔ میں آج سکندر سے ملا ہوں، مجھے وہ بہت پسند آیا ہے، میں کلثوم کے فیصلے سے بہت مطمئن ہوں۔ ان کی مسکراہٹ کے باوجود اسے ان کی آنکھوں میں سختی نظر آئی تھی۔ ان کے لہجے اور آنکھوں میں سیم کے لیے ایک نامحسوس سی سختی اور تنبیہ تھی۔ بظاہر کچھ محسوس نہ ہو، مگر سننے والا محسوس کر جائے کہ کہیں کوئی رنج ہے دلوں میں۔ سیم پر ظلم کر کے کیا اب بھی پاپا اس سے ناراض تھے؟ ناراض سیم کو ہونا چاہیے تھا، مگر ناراض وہ تھے۔ بیٹی کے مقابلے میں ان کا داماد سے بات کرنے کا انداز بہت محبت بھرا تھا، جیسے ہاشم انہیں بے حد پسند ہو۔ اسے تھوڑی سی دیر میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاپا سیم سے ناخوش تھے، اس سے خفا تھے۔ پتہ نہیں ہاشم اور عائشہ کو یہ بات پتہ تھی یا نہیں۔ جب وہ چند لمحوں میں ان کے لہجے کی سختی محسوس کر گئی ہے تو کیا ہاشم اور عائشہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پہلے سیم کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کروا دی، صرف اپنے کاروباری فائدے کے لیے، اور اب اس سے خفا بھی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں باپ کی ایک اور برائی آ گئی۔ پھر کب ملوا رہی ہو تم مجھے سکندر سے؟ سیم نے محمود خالد کی بات پر کوئی خاص دھیان دیے بغیر اس سے پوچھا۔ جب تم کہو، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کھانا کھا کر آئی تھی، اس لیے صرف چائے پی رہی تھی۔ بس پھر کل بلا لو سکندر کو ہمارے گھر لنچ یا ڈنر پر۔ تمہیں تو میں ابھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ بس اب تم 3-4 دن میرے پاس ہی رہو۔ کیوں ہاشم، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سیم نے حق رکھنے والے انداز میں اسے مخاطب کیا اور پھر اپنے شوہر کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہا۔ ہاں بالکل، چلو لیزا ہمارے ساتھ، اب کچھ ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع ملنا چاہیے۔ ہاشم مسکرا کر پہلے سیم اور پھر اس سے بولا۔ کیوں انکل، ہم لیزا کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ہاشم نے محمود خالد سے پوچھا۔ پاپا کو کیا اعتراض ہوگا؟ بس لیز تم جلدی سے اپنا بیگ پیک کرو، تم ابھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو، سیم نے مسکرا کر حق رکھنے والے انداز میں کہا۔ وہ سیم کے ساتھ جانے کے لیے بخوشی تیار تھی۔ قبل اس کے کہ وہ حامی بھرتی، محمود خالد فوراً بولے، ہاشم بیٹا، کلثوم ابھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ دراصل کل میں اور عائشہ اسے اس کی شادی کی شاپنگ کرانے لے جا رہے ہیں، کپڑے زیور وغیرہ۔ ابھی تو کلثوم ہے نا یہاں، شادی کی شاپنگ پوری ہو جائے پھر آ جائے گی تم لوگوں کے ہاں۔ محمود خالد مسکرا کر داماد سے بولے۔ سیم کو وضاحت دینے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں، داماد کو صاف انکار کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کون سی شاپنگ، کیسی شاپنگ؟ اس کا ہرگز کوئی پروگرام نہیں بنا تھا اپنے باپ یا عائشہ کے ساتھ کل یا کبھی بھی شادی کی شاپنگ کرنے کا، مگر اب بیچ محفل میں وہ باپ کی بات کو جھوٹا قرار دے سکتی تھی اور نہ ہی انکار کر کے انہیں شرمندہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کل کے لیے اصرار نہیں کرتے، مگر لذا شاپنگ ختم ہوتے ہی تم نے ہمارے پاس آنا ہے، چند دن ہمارے ساتھ بھی رہو۔ ہاشم اس سے مسکرا کر بڑے بھائی والے انداز میں بولا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ سیم کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ سیم کو اس کے پاپا کا جھوٹ سمجھ آ گیا ہے۔ وہ جانتی ہے شاپنگ کی بات محض ایک جھوٹ ہے، اسے سیم کے گھر پر جانے سے روکنے کے لیے۔ کیا واقعی اس کے پاپا اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنی سازش کامیاب کروانے کے لیے سیم کو اس سے دور رکھ رہے تھے تاکہ سیم اس کی کوئی مدد نہ کر سکے؟ ہاشم کا ابھی مزید بیٹھنے کا موڈ تھا، مگر سیم ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھی تھی۔ میرا خیال ہے ہاشم اب ہمیں چلنا چاہیے، پاپا جلدی سو جاتے ہیں، ان کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ارے ایک آدھ دن دیر سویر چلتی ہے، تم لوگ بیٹھو، مزہ آ رہا ہے، سب بیٹھے ہیں ساتھ۔ عائشہ مسکرا کر سیم سے فوراً بولی۔ نہیں ممی، میں پھر آؤں گی۔ اسے سیم جھنجھلائی ہوئی اور خفا لگ رہی تھی۔ وہ زبردستی مسکرا رہی تھی، مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ سیم اور ہاشم کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ اسے اپنے پاپا کا سیم کے ساتھ سخت انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بیٹا، میں اندر آ جاؤں؟ محمود خالد نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس سے پوچھا۔ جی پاپا، آئیے پلیز۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محمود خالد اندر آ گئے تھے۔ وہ بے تحاشا سنجیدہ تھے۔ اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ جی بس سونے ہی لگی تھی۔ وہ انہیں قدرے حیرت سے دیکھ کر بولی۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے باپ کے پاس اس سے بات کرنے کی فرصت تھی نہ وقت۔ اب جب وہ بڑی ہو گئی تب ان کے پاس اس کے لیے وقت اور فرصت دونوں آ گئے، مگر اب وہ چھوٹی سی لذا کہاں سے آتی؟ وہ ان سے ہمیشہ بہت دور رہی تھی۔ باپ بیٹی نے کبھی ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے دل کی بات نہ کی تھی، اس لیے وہ اس وقت انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی۔ تم سے تھوڑی دیر بات کر لوں؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے تم سے دل کی باتیں کرنے کو۔
انہوں نے بہت اپنائیت سے اس سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ انہیں تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کلثوم، تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں ہیں۔ مجھے خود اپنے آپ سے بھی بہت شکایتیں ہیں بیٹا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے۔ میں تم بہنوں کے لیے ایک اچھی ماں نہ لا سکا۔ میں نے ایک بری عورت سے شادی کی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر جب میں نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہا تب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم نے بہت سفر کیا، اور مریم۔ وہ سیم کا ذکر کر کے کچھ بولتے بولتے رک گئے۔ ان کے چہرے پر درد اور کرب ابھر آیا تھا۔ پچھتاوے ان کی آنکھوں سے جھانک رہے تھے۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ وہ اسے کچھ بتاتے بتاتے چپ ہو گئے تھے۔ ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا کلثوم، ہم میں سے کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی ناراضگیاں ہیں تم ان سب کو دل سے نکال کر اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ تم نے شادی کے لیے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے سکندر بہت پسند آیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ جو میرے دل میں ایک خوف سا تھا نا کلثوم، کہ کہیں صرف میری ضد میں، کسی کے کہنے میں آ کر تم کسی غلط آدمی کا انتخاب نہ کر لو، الحمدللہ وہ دور ہو گیا ہے۔ میرا دل تمہارے مستقبل کے حوالے سے مطمئن ہو گیا ہے بیٹا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار یوں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ باپ کی آنکھوں کی نمی اور لہجے میں شامل جذبات کی شدت اس کی آنکھوں میں بھی نمی لے آئی تھی۔ پاپا، اس کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ باپ کے اتنے نزدیک بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے وہ خود پر بھی قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ محمود خالد نے یکدم اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ رو رہے تھے۔ کلثوم، مجھے معاف کر دو بیٹا، میری سب غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میری غلطیوں کی سزا، اب خود کو مزید کوئی نقصان مت پہنچانا بیٹا۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے۔ وہ باپ کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بچپن کی محرومیاں، بچپن کے دکھ، نہ جانے سے کیا کیا رلا رہا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کلثوم، میری جان، میری زندگی ہو تم۔ میں تمہیں کبھی کسی دکھ، کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تم 5 سال سے تنہا رہ رہی ہو۔ میرا دل کٹتا تھا بیٹا تمہاری اس تنہائی اور اکیلے پن پر۔ باپ سے اپنی کوئی ناراضگی، کوئی گلہ، کوئی شکوہ اسے اس پل یاد نہیں آ رہا تھا۔ محمود خالد روتے ہوئے اس سے بول رہے تھے۔ تمہارا دل شفاف ہے بیٹا، اس لیے تم سب کو اپنی طرح سمجھتی ہو، مگر میری جان، دنیا تمہاری طرح سچی اور شفاف نہیں ہے۔ دنیا بڑی ظالم ہے۔ لوگوں کو سمجھنا سیکھو۔ دلوں میں چھپی نفرتیں اور محبت لیے چہروں کے پیچھے اصلی اور بدصورت چہرے پہچاننا سیکھو۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے پر سے ہٹایا تھا۔ اب وہ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں خشک کیں، خود کو سنبھالا۔ وہ اسی طرح بے آواز روئے جا رہی تھی۔ برسوں کے جمع کیے اشک تھے، انہیں نہ جانے کتنی دیر تک بہتے رہنا تھا، مگر اسے اپنے پاپا کی کوئی بھی نصیحت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرنے کے بعد اب وہ اپنے پوروں سے اس کے آنسو چن رہے تھے۔ تم سے ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی پاپا۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے یکدم ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم مریم کے گھر مت جانا بیٹا۔ کیوں پاپا؟ وہ بے حد حیران ہوئی۔ بس میں تم سے کہہ رہا ہوں اس لیے، اگر تمہیں میری محبت کا یقین ہے تو مریم کے گھر ہرگز مت جانا۔ جب تک پاکستان میں ہو میرے پاس رہنا۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر رہے تھے۔ اس نے سر ہلایا، اگرچہ وہ ان کے ایسا کہنے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگے تھے۔ یکدم ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پاپا، آئی لو یو۔ محمود خالد بے ساختہ مسکرائے تھے، خوشی سے بھری طمانینت لیے مسکراہٹ۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جانے پاپا، پاپا بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ اسے بہت محبت، بہت شفقت سے دیکھ رہے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔